الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر إن الذكر تنفع المؤمنين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. آمین. سامعین کرام، جیسا کہ آپ سبھی حضرات جانتے ہیں، یہ جو پروگرام اور مجلس منعقد کی گئی ہے وہ خاص نوجوانوں کے تعلق سے یہ مجلس منعقد کی گئی ہے، اس لیے اپنے پاس وقت اور ٹائم بھی بہت کم اور مختصر ہے، اس لیے میں زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے حافظ احمد کو دعوت دوں گا کہ اس مجلس کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے کیا جائے. حافظ احمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شکر جزاکم اللہ خیر. یہ تھے حافظ احمد صاحب جو تلاوت قرآن مجید کی ذرا سے اس مجلس کا آغاز ہو چکا ہے. اگر میں بغیر کسی تاخیر کے آپ لوگوں کے اور شیخ محترم کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا ہوں. شیخ محترم کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور اپنے موضوع کی وضاحت کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى علماء کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت، آج کی اس مجلس میں مجھے جو حکم دیا گیا ہے وہ نوجوانوں کے دینی فرائض اور معاشرتی ذمہ داریاں اس عنوان پر آج کا یہ خطاب ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، نوجوان اس امت کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ جس سماج اور معاشرے کے نوجوان تعلیم یافتہ ہوں، با اخلاق ہو، اچھے اخلاق والے ہو، پڑھے لکھے ہو، سمجھدار ہو، وہ معاشرہ اتنا ہی ترقی کرتا ہے اور اس معاشرے کے اندر اتنی ہی دینی بیداری پیدا ہوتی ہے۔ اور جس سماج، گاؤں، شہر، ملک، معاشرے کے نوجوان دین سے دور ہو، تعلیم سے دور ہو، با اخلاق نہ ہو، اچھے اخلاق والے نہ ہو، وہ سماج، وہ معاشرہ، وہ گاؤں، وہ شہر، وہ ملک تباہی کی طرف جاتا ہے، بربادی کی طرف جاتا ہے۔ ہمارے سماج، معاشرے کی ترقی کے لیے ایک نوجوان کا دیندار ہونا ضروری ہے، ایک نوجوان کا تعلیم یافتہ ہونا ضروری ہے، ایک نوجوان کا با اخلاق، اچھے اخلاق والا ہونا، سمجھدار ہونا ضروری ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً نوجوانوں کے متعلق ہمیں چند رہنمائی فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا،
इन्नहुम फित्यतुन आमनु बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा। सूरह कहफ हम और आप पढ़ते हैं, तो सूरह कहफ पढ़ते हुए कभी हम इस आयत पर आए और सूरह कहफ में जिन नौजवानों का तज़किरा है, अगर हम उसको पढ़ें समझें तो हमारे सामने ये बात खुलकर आएगी कि नौजवानों ने किस तरीके से इस्लाह के अंदर, सुधार के अंदर, दीन की तरक्की के अंदर अपना किरदार निभाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि वो चंद नौजवान थे जो अपने रब पर ईमान लाए और हमने उनको हिदायत में मजीद बढ़ा दिया, मजीद हमने उनकी रहनुमाई की। ये वो लोग थे नौजवान जिनके दिलों के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तौहीद को बिठा दिया था, तौहीद की नेमत को वो समझते थे। अगर आज ये कहा जाए कि हमारे समाज और मुआशरे के लिए या हमारे नौजवानों के लिए दीनी सबसे बड़ा फरीज़ा क्या होना चाहिए, तो हम ये कहेंगे कि आज के नौजवानों के लिए सबसे बड़ी चीज और सबसे बड़ा फरीज़ा, नौजवान की सबसे बड़ी जिम्मेदारी, वो जिम्मेदारी है तौहीद का इल्म हासिल करना, तौहीद का इल्म हासिल करना। और ये बुनियादी चीज है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, सबसे पहले हमें जिस चीज का इल्म हासिल करना है वो तौहीद का इल्म है। और जब नौजवान तौहीद का इल्म हासिल कर ले, तौहीद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत का नाम, तौहीद सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मोहब्बत का नाम, तौहीद सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से डरने का नाम, तौहीद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से खौफ खाने का नाम, तौहीद सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को रोजी रोटी का मालिक समझने का नाम, तौहीद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को नफा और नुकसान के मालिक समझने का नाम, तौहीद इंसान की तामीर और तरक्की में बुनियादी किरदार अदा करता है। एक नौजवान का अकीदा जितना मजबूत होगा, फिर इंशाअल्लाह आने वाले सारे हालात, चाहे नौजवान खुशी के अंदर हो तो भी वो रब को भूलेगा नहीं, क्योंकि तौहीद जिन नौजवानों के दिल में बैठ जाए, जो नौजवान तौहीद को समझ ले, जो नौजवान अपना और अपने रब का ताल्लुक समझ ले कि उसका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ ताल्लुक क्या है, उसका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ रिश्ता क्या है, एक बंदे के दरमियान, एक नौजवान के दरमियान और अल्लाह के दरमियान क्या ताल्लुक होना चाहिए। जब हम इस चीज को समझ लेंगे तो अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें खुशियों से नवाजता है, अगर अल्लाह ताला हमें नेमतों से नवाजता है, तो भी हम अल्लाह को नहीं भूलेंगे। उन खुशियों के अंदर, उन नेमतों के अंदर हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को याद रखेंगे। ऐसा नहीं होगा कि नौजवान जब उसे अल्लाह ने खुशियां मुयस्सर कर दी, नौजवान उसको अच्छी नौकरी मिल गई, नौजवान अच्छा कारोबार करने लग गया, नौजवान अच्छा बिजनेस करने लग गया, नौजवान के पास बेहतरीन गाड़ियां आ गई, तो अब वो अपने रब को भूल गया, उसका ताल्लुक रब से खत्म हो गया। लेकिन ये तौहीद है, तौहीद है जो एक नौजवान को रब से उसका ताल्लुक समझाएगी कि ये खुशियां जो तुम्हें मिली है ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वजह से मिली है, ये बेहतरीन कारोबार जो तुम कर रहे हो ये बरकतें अल्लाह की वजह से मिली है, बेहतरीन गाड़ियों में जो तुम घूम रहे हो ये दौलत अल्लाह ताला की अता की हुई है। उसके अंदर इस बात का एहसास होगा कि मुझे उसकी कद्र करना चाहिए। और यही नौजवान
جب توحید سے واقف ہوگا، جب اس کا تعلق اللہ رب العزت سے مضبوط ہوگا، تو اس پر جو پریشانیاں آئیں گی، اس پر جو دکھ آئیں گے، اس پر جو تکلیفیں آئے گی، چاہے وہ کاروبار سے پریشان ہو، چاہے وہ ذہنی اعتبار سے پریشان ہو، چاہے سماج کے افراد سے پریشان ہو، یا کسی بھی قسم کی پریشانی ہو، تو اس کو اس کا عقیدہ، اسے توحید یہ بتلائے گی کہ اے نوجوان، یہ مصیبتیں اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھی ہے، اللہ رب العزت اس کے ذریعے تمہیں آزما رہا ہے، اللہ رب العزت اس کے ذریعے امتحان لے رہا ہے، اور اللہ رب العزت جن بندوں کو آزماتا ہے، اللہ رب العزت جن بندوں کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، اس کے ذریعے جو آزماتا ہے، اس میں جو لوگ قائم رہتے ہیں، جو لوگ استقامت کے ساتھ رہتے ہیں، جو لوگ ڈٹے رہتے ہیں، پھر اللہ رب العزت انہی کو کامیابی عطا فرماتا ہے۔ میرے نوجوان بھائیوں، سب سے بڑا دینی فریضہ اگر آج ہمارے لیے کوئی ہے تو پہلی چیز وہ ہے توحید، پہلی چیز وہ ہے توحید۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اہل حدیث، ہم اہل حدیث گھرانے کے اندر پیدا ہوئے ہیں، لیکن توحید کی بہت ساری باتیں ہیں جس سے ہم اور آپ واقف نہیں ہیں۔ اس لیے پہلے اللہ رب العزت کے ساتھ ہم اور آپ اپنا رشتہ مضبوط کریں، پہلی چیز۔ دوسرا جو ایک نوجوان کے لیے فریضہ بنتا ہے، دوسری چیز جو ایک نوجوان کے لیے ضروری ہے، وہ دین کے بنیادی مسائل کا علم ہونا، وہ چیزیں جو اللہ رب العزت نے فرض کی ہے اس کا ہمیں علم ہونا چاہیے، علم ہونا چاہیے۔ ہم نوجوان ہیں، آج اللہ رب العزت نے ہمیں صحت عطا کی، ہم جوانی کی دہلیز پر آ گئے ہیں، اب ہم تعلیم سے اگر کورے ہیں، ہمیں نماز کے فرائض نہ پتا ہو، ہم طہارت کا طریقہ نہ جانتے ہو، ہم غسل کا طریقہ نہ جانتے ہو، ہمیں روزوں کے مسائل نہ پتا ہو، ہم دین کی دوسری بنیادی چیزیں نہ جانتے ہو، تو پھر یہ ہماری زندگی کس کام کی، کس کام کی ہماری زندگی؟ ہر نوجوان کے لیے، ہر مسلمان کے لیے دین کا بنیادی علم اس کے پاس ہونا ضروری ہے، ضروری ہے، اور اس کے لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہماری عمر 20 سال ہو گئی ہے، 25 سال ہو گئی ہے، 30 سال ہو گئی ہے، اب تعلیم کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، تو اسلام میں ایسا نہیں ہے، دین میں ایسا نہیں ہے۔ انسان مرتے دم تک طالب علم ہوتا ہے، علم حاصل کرنے والا ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو پہلے دینی تعلیم سے مضبوط کرنا پڑے گا، دینی تعلیم ہمیں سیکھنی پڑے گی، کیونکہ اگر دین کی تعلیم ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم کس کی اصلاح کریں گے، ہم کس کو سمجھائیں گے، ہم کسے دین بتلائیں گے؟ اور ہم اور آپ دیکھتے ہیں ہمارے سماج کو، ہمارے معاشرے کو سب سے زیادہ اس وقت نوجوانوں کی ضرورت ہے، نوجوانوں کی ضرورت ہے، کیونکہ آج پوری دنیا جن پر اٹیک کر رہی ہے، نوجوان کو جس طریقے سے بہکا رہی ہے، نوجوان کو گمراہ کرنے کے لیے جو طریقے استعمال کیے جا رہے ہیں، اگر ایسے حالات کے اندر نوجوانوں کے پاس دینی علم نہ ہو، نوجوانوں کے پاس دینی تعلیمات نہ ہو، تو نوجوان ایک صحیح راستے سے بھٹک جائے گا، اس کی زندگی کا جو مقصد ہے اس مقصد سے نوجوان دور ہو جائے گا۔ تو دینی تعلیم ہم حاصل کریں، اور ہم ہمیشہ سے کہتے آئے ہوں اور آج بھی ہم اسی پر زور دیتے ہیں کہ تعلیم سے انسان کو دور نہیں ہونا چاہیے۔ ایک طرف جہاں دینی تعلیم کی بھی ضرورت ہے، وہاں پر دوسری تعلیم میں بھی ہم آگے بڑھیں، آگے بڑھیں، اسکول بھی ہم جائیں، ہمارے نوجوان ڈاکٹر بھی بنے، ہمارے نوجوان انجینئر بھی بنے، جو موجودہ ہنر ہے وہ سارے ہنر ہمارے نوجوان کے پاس ہو، ہمارے پاس ایک ایسی ٹیم ہو شہر کے اندر کہ اگر کسی کو ضرورت پڑے کہ بھئی ایک ڈاکٹر کی ضرورت ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا بھائی، یہ ہمارا بھائی ہے، یہ فلاں نوجوان ہے، وہ ڈاکٹر بن کر کے آیا ہوا ہے۔ کسی کو ضرورت ہو کہ آج لوگ پریشان ہیں، ہم اور آپ دیکھتے ہیں بہت ساری جگہوں پر
لوگ جھوٹے مقدمات میں پھنسا دیے جاتے ہیں، لوگوں پر جھوٹے کیس کیے جاتے ہیں. اس کے لیے ہمیں نوجوان وکیلوں کی بھی ضرورت ہے. ہمارے لوگ یہ بھی تعلیم حاصل کریں، دین کے ساتھ ساتھ میں ان چیزوں کا بھی علم ہو ہمارے پاس، کیونکہ بغیر تعلیم کے کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی. یہ ساری چیزیں ایک نوجوان کے اندر آنی چاہیے. ایک نوجوان کے لیے تیسری چیز جو دینی اعتبار سے فریضہ بنتا ہے وہ ہے نوجوان کا اللہ رب العزت کی عبادت میں اپنا وقت گزارنا. ہم اور آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش الہی کے سائے میں، عرش الہی کے سائے میں جو 7 لوگ جن کو اللہ رب العزت جگا دے گا، قیامت کے دن جب سارے لوگ پریشان ہوں گے، اس وقت بھی اللہ رب العزت عرش الہی کے سائے میں جس کو جگا دے گا اس میں سے ایک نوجوان ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، ایسا نوجوان عرش الہی کے سائے میں ہوگا، اس کے لیے قیامت کے دن سکون ہوگا، امن ہوگا، راحت ہوگی، چین ہوگا، رب کی طرف سے اس کے لیے انعامات ہوں گے. ایسا نوجوان جس نے اپنی زندگی، جس نے اپنی جوانی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاری ہو، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاری ہو. آج انسان کی موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس آخری 2 سال کے اندر ہمارے کتنے نوجوان ساتھی ہم سے بچھڑ گئے، کتنے ہمارے نوجوان ساتھی گئے جن کو اللہ تعالیٰ نے اچھی صحت سے نوازا تھا، اچھے کاروبار سے نوازا تھا، مال دولت سے نوازا تھا، اچھے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں. اچانک ہمیں خبر آتی ہے کہ آج فلاں نوجوان دنیا سے اٹھ گیا، آج فلاں نوجوان دنیا سے رخصت ہو گیا. اس دنیا سے جانا طے ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ایک دن اللہ رب العزت کے سامنے ہمیں کھڑا ہونا ہے، اور یہ جوانی، یہ نوجوانی کے ایام اللہ رب العزت اس کا ہم سے حساب کتاب لے گا. ہم یہ سوچتے ہیں کہ جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے، بال بچے والے ہو جائیں گے، یا بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ جب ہم ریٹائر ہو جائیں گے اس کے بعد اللہ رب العزت کی عبادت کریں گے. میرے بھائیوں، یہ نوجوانی زندگی کے جو ایام ہیں، نوجوانی کے جو ایام ہیں، دن ہیں، اللہ رب العزت اس کے بارے میں ہم سے پوچھے گا. قیامت کے دن ہم سے سوالات ہوں گے کہ ہم نے اپنی جوانی کہاں گزاری، ہم نے اپنی جوانی کیسے گزاری. ہم اور آپ سمجھیں، اس بات کو اپنے ذہن کے اندر بٹھائے کہ ہم ایک اپنے سماج کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے ہم کیسا نوجوان بن کر سامنے آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے، اور ہمارے لیے کیا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. نوجوانوں، ہمارا کوئی آئیڈیل ہو سکتا ہے، کوئی ہمارے لیے نمونہ ہو سکتا ہے، تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اگر ہم ایک اچھا سماج کا فرد بن کر سامنے آنا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنا ہوگا. ہمارا آئیڈیل کوئی ہیرو نہیں ہو سکتا، ہمارا آئیڈیل کوئی کھلاڑی نہیں ہو سکتا، ہمارا آئیڈیل کوئی نیتا منتری نہیں ہو سکتا. ہمارا آئیڈیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہمارے لیے نمونہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ گئے، ان کی بہترین زندگیاں ہیں، ان کی قربانیاں ہیں. ہمیں اس کو پڑھنا ہوگا، ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنے دلوں کے اندر اتارنا ہوگا. یاد رکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر عمل کیے بغیر کوئی بھی نوجوان مثالی نوجوان نہیں ہو سکتا ہے. کوئی بھی نوجوان اپنے سماج معاشرے کے لیے بہتر نوجوان نہیں ہو سکتا ہے. سوچنا چاہیے اور ہمیں اس پر توجہ دینی چاہیے. آج نوجوانوں کی بہت ضرورت ہے، خصوصاً ہم جب کچھ کی بات کرتے ہیں. الحمدللہ آپ کچھ کے اندر دیکھیے، اور آج ہم جمع بھی ہوئے ہیں، اس کا ایک مقصد بھی یہی ہے
کہ کچھ میں ہماری جماعت الحمدللہ بہت بڑی جماعت ہے. اہل حدیثوں کی سب سے بڑی تعداد اگر گجرات کے اندر کہیں ہے تو وہ کچھ کے اندر ہے. سب سے زیادہ مسجدیں اگر کہیں ہے تو وہ کچھ کے اندر ہے. پورے گجرات میں سب سے زیادہ علماء کہیں ہے تو وہ کچھ کے اندر ہے. سب سے بڑا علاقہ اگر اہل حدیثوں کا کوئی ہے تو وہ یہ کچھ کا علاقہ ہے. اس کچھ کے علاقے میں ہمارے نوجوان ساتھی نڈیاد سے آتے ہیں, سمی سے آتے ہیں, کچھ احمد آباد سے آتے ہیں, مختلف علاقوں سے نوجوان آتے ہیں. کس لیے آتے ہیں؟ اس لیے آتے ہیں کہ ہماری جماعت کی ملاقات لی جائے, ہماری جماعت کے خبر پوچھی جائے. دور دراز سے نوجوان یہاں پر آ جاتے ہیں. انہیں یہ فکر ہے کہ توحید کی جو دعوت اس کچھ بھوج میں پھیلی تھی وہ توحید کی دعوت قیامت تک یہاں برقرار رہے, اللہ اس کے رسول کا نام لینے والے لوگ رہے. ہمارے کچھ میں مکتب صحیح چلتے ہیں یا نہیں چلتے ہیں؟ ہمارے کچھ کی مسجدوں میں امام ہے یا نہیں ہے؟ دور دراز سے نوجوان ایک فکر لے کر آتے ہیں. تو اتنی بڑی نوجوانوں کی جماعت یہاں پر بیٹھی ہے تو آپ کیوں کھڑے نہیں ہوتے ہیں؟ آپ کیوں اس کے لیے کوشش نہیں کرتے ہیں؟ ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ کہ تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے, ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کو خیر کی دعوت دے, بھلائی کا حکم دے, برائی سے روکے, اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. میرے بھائیوں یاد رکھنا, کامیابی بھلائی کی طرف بلانے میں ہے, کامیابی اچھے کام کا حکم دینے میں ہے, کامیابی برائی سے روکنے میں ہے. یہ ہماری نوجوانوں کی جماعت یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی ہمارا نوجوان مفتی بن جائے, فتویٰ دینے لگ جائے. ہم چاہتے ہیں علماء کی رہنمائی میں نوجوان اٹھے, کام کرے. جس طریقے سے ایک عالم لوگوں کو کتاب و سنت کی بات پہنچاتے ہیں, ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب رکھا ہے, اسی طریقے سے میرے نوجوان بھائیوں اگر ہم علماء کے ساتھ جائیں, ان کے ساتھ اپنی جماعت کی خیر خبر لیں, ان کے ساتھ میں جا کر جو بھلائی کے کام ہم کر سکتے ہیں وہ کام ہم کریں, برائی سے روکنے میں ہم مدد کریں, تو وہی اجر اللہ رب العزت ہم کو بھی دے گا. جس طریقے سے دعوت و تبلیغ کا اجر ہے اسی طریقے سے دعوت و تبلیغ میں مدد کرنا, تعاون کرنا, یہ بھی ہمارا فرض ہے. آپ نوجوان یہاں پر بیٹھے ہیں, حالات کا جائزہ لیجئے, ایک دوسرے کی خبر لیجئے, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رابطے رکھیے. یہ جو معاشرہ ہم کہتے ہیں, معاشرہ کیا ہے؟ افراد کے مجموعے کا نام ہے, جہاں پر لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہتے ہیں, جہاں پر اجتماعی زندگی ہے, جہاں کئی لوگ ایک جگہ پر رہتے ہیں, یہی معاشرہ ہے. اس معاشرے کی اصلاح کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ ہم نوجوانوں کے اوپر عائد ہوتی ہے, کیونکہ یہ ہمارے بوڑھے بزرگ یہ ہمیں گائیڈ کر سکتے ہیں, یہ ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں, لیکن کام تو ہمیں کرنا ہے. ہمارے محلے سے کوئی جنازہ اٹھتا ہے تو یہ بوڑھے تو کندھا دے کر جنازوں کو, اب ان کے کندھے کمزور ہو چکے ہیں, اب ان جنازوں کو بھی ہمارے کندھوں کی ضرورت ہے. ہمارے سماج معاشرے کے اندر کوئی بھائی ہمارا اگر بیمار ہے, پریشان حال ہے اور وہ تکلیفوں کے اندر ہے تو آج ہمیں آگے کھڑا ہونا پڑے گا. سماج کے اندر اگر گنڈے قسم کے لوگ پیدا ہو جائے, گنڈے قسم کے لوگ پیدا ہو جائے جو سماج میں بھلائی کے کام کو روکتے ہیں, اس کو روکنے کے لیے کون سی ٹیم کھڑی ہونی چاہیے؟ نوجوانی کی ٹیم کھڑی ہو, نوجوان اس کے لیے کھڑے ہو. اور یہ چیز کہاں سے آئے گی؟ دینی جذبے سے آئے گی. جب دینی تعلیم ہمارے پاس ہوگی اور کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے منہ دکھانے کہ ہم کیسے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے, یہ احساس اگر ہمارے اندر ہوگا تو انشاءاللہ ہم اپنے سماج اور معاشرے کے لیے کچھ کریں گے. میں چاہتا ہوں آپ لوگ آگے آئے اور یہاں بھی ہم گزارش کریں گے, چاہے ہماری شہری جمعیت ہو بھوج کی یا ہماری ضلعی جمعیت ہو, ہم نوجوانوں کو کوئی پلیٹ فارم فراہم کریں, کوئی پلیٹ فارم ان کو دیں.
ان نوجوانوں میں سے جو نوجوان جس فیلڈ میں کام کر سکتے ہیں ان سے خدمت لی جائے، بلکہ ہم چاہیں گے نوجوان خود آگے بڑھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب بھی کچھ ہوتا تھا صحابہ کرام آگے بڑھتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کون سی خدمت چاہیے۔ ہر وہ چیز، چاہے مسجد کی تعمیر کا کام ہو، کسی مہمان کی مہمان نوازی کا معاملہ ہو، کسی غریب کے تعاون کا معاملہ ہو، یا اس زمانے میں ہونے والی برائی کو روکنے کا معاملہ ہو، نوجوان صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے۔ ہم کھڑے رہیں، ہم آگے آئے۔ میرے بھائی، یہ جوانی کس کام کی ہے؟ آپ بھی کھا پی کر زندگی گزار لیں، چلے جائیں، ایسی زندگی کس کام کی؟ کس کام کی ایسی زندگی؟ کس کام کی؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں فرمائی ہے یہ ہمارے لیے گولڈن پیریڈ ہے۔ یہ گولڈن نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں اکثر لوگ غفلت میں ہیں، دھوکے میں ہیں۔ دو نعمتیں ایسی ہیں جس کی ہم اور آپ قدر نہیں کرتے، ایک صحت اور ایک فراغ۔ ایک شخص، اس کے پاس جو طاقت، جو قوت اس کے پاس نوجوانی میں ہوتی ہے وہ بڑھاپے میں نہیں ہوگی۔ آج کتنے ہمارے بوڑھے بزرگ ہیں جن کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، چاہتے ہوئے بھی مسجد نہیں آ سکتے۔ کتنے ایسے ہیں جن کے گھٹنوں میں درد ہے، چاہتے ہوئے بھی کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے۔ آج وہ بڑھاپے کے ایام کو پہنچ گئے، آج وہ اپنی جوانی کو یاد کر رہے ہوں گے کہ جب ہم جوان تھے، ہماری صحت تھی تو ہم یہ سب کام کر لیتے تھے، دوڑ بھاگ کر لیتے تھے، لیکن ہم نوجوان ہونے کے باوجود بھی ہم غافل ہیں، ہم غافل ہیں، نماز سے دور ہیں، قوم سماج معاشرے کے لیے جو کام کرنا ہے اس کے لیے ہم دور ہیں۔ ہم غفلت کی ذمہ داری گزار رہے ہیں کہ دو چیزوں کے بارے میں، دو نعمتیں ایسی ہیں اکثر لوگ اس کے بارے میں کیا ہے؟ غفلت میں ہیں۔ ایک صحت اور دوسرا فرصت۔ ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے، ابھی نوجوان بہت سارے ہیں جن کے اوپر گھریلو ابھی بوجھ نہیں آیا ہوگا، ان کے ماں باپ زندہ ہیں۔ کتنے نوجوان ایسے ہیں جو فائنینشلی مضبوط ہیں، ماں باپ ان کی ہیلپ کر دیتے ہیں، ماں باپ ہمیں موقع دیتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، تم اپنی جوانی کو کیسے گزارنا ہے تم اس کے بارے میں سوچو۔ نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ لینے پڑے فیصلے تو بوڑھا ہو گیا میں، لینے پڑے فیصلے تو بوڑھا ہو گیا میں، جب تلک زندہ تھی ماں بچہ ہوا کرتا تھا میں، جب تلک زندہ تھی ماں بچہ ہوا کرتا تھا میں۔ ماں باپ جب تک زندہ رہتے ہیں انسان یہ سوچتا ہے کہ نہیں ابھی تو میں بچہ ہی ہوں، لیکن ماں باپ کے جانے کے بعد، والدین کے اٹھ جانے کے بعد انسان کو احساس ہوتا ہے کہ اب ذمہ داری میرے سر پر آ گئی، اب بہت سارے فیصلے مجھے لینے پڑ رہے ہیں۔ گھر کے بہت سارے مسئلے جو ماں باپ حل کر دیتے تھے، جو چچا حل کر دیتے تھے، جو دادا حل کر دیتے تھے، آج یہ لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، آج فیصلہ مجھے لینا پڑ رہا ہے، آج ذمہ داری مجھے اٹھانی پڑ رہی ہے۔ میرے بھائیوں، اس کے بارے میں سوچیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں فرصتیں دی، صحت بھی دی ہے، اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا اغتنم خمسن قبل خمسن شبابک قبل حرمک، 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو 5 سے پہلے، اور اس میں ایک چیز کیا بتلائی؟ وہ ہے کہ جوانی کی قدر کر لو بڑھاپے سے پہلے، جوانی کی قدر کر لو بڑھاپے سے پہلے۔ آج یہ وقت ہے ہم اور آپ سوچیں کہ ہم اپنی زندگی کیسے گزاریں گے، ہم اپنے سماج معاشرے کے لیے کیسے مفید ہو سکتے ہیں۔ اور نوجوانوں کو ایک مشورہ ضرور دوں گا، کوئی نوجوان اگر کامیاب زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اسے دیندار با اخلاق لڑکی سے نکاح کرنا ہوگا۔ نوجوان کی زندگی کے اندر سکون، پھر
بڑھاپے میں بھی ہم پہنچ جائے، جو سکون میسر ہوگا وہ اچھی با اخلاق والی لڑکی سے۔ اس پر ضرور سوچیں۔ شادی ہی کا مرحلہ ہے، یہیں سے آزمائش نوجوانوں کی شروع ہوتی ہے، یہیں سے بہت ساری ذمہ داریاں ایک نوجوان پر آ جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلے تو صحیح انتخاب کریے، صحیح انتخاب کریے، اور یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ ورنہ کئی لوگ جنہوں نے دین کو ترجیح نہیں دی، جنہوں نے اچھی اخلاق مند بیوی کا انتخاب نہیں کیا، دولت ہوتے ہوئے، پیسہ ہوتے ہوئے، عزت ہوتے ہوئے، شہرت ہوتے ہوئے بھی دنیا کے اندر ان کی زندگی جہنم بن گئی۔ آئے دن جھگڑے آئے دن، شوہر بیوی کے جھگڑے، اگر ایسا نہیں بنتا ہے تو بیوی کے والدین سے جھگڑے، آئے دن ایسی شکایتیں آتی ہیں۔ ایک نوجوان اس میں قدم صحیح سے قدم اٹھائے اور سوچے کہ ہمیں ایک دیندار لڑکی کا انتخاب کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، بہت ساری ہمارے اوپر ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ ہم اپنی زندگی کو، اس نوجوانی کی ہم اور آپ قدر کر لیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سامنے رکھیں، من نفس عن مسلم کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ ومن یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ ومن ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ ہماری ایک ذمہ داری یہ بھی بنتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی تکلیف کو دور کرے گا، اللہ رب العزت اس کی تکلیف کو دور کرے گا۔ ہمارا کوئی بھائی، ہم نوجوان اس چیز کو دیکھیں کہ کوئی نوجوان تکلیف، کوئی بھائی ہمارا پریشانی کے اندر ہے، اگر مال کے ذریعے مدد کر سکتے مال کے ذریعے مدد کیجیے۔ یا ہو سکتا ہے یہ بوڑھے بزرگ کتنے ایسے ہوتے ہیں جو راہ چلتے ملتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی سامان بہت بھاری بھرکم ہو، اٹھا نہیں سکتے ہو، ایک نوجوان کا اخلاق یہ ہونا چاہیے کہ لائیے آپ کا سامان میں اٹھا دوں، آپ کا سامان اٹھا کر کے میں رکھ دوں۔ تکلیفوں کو دور کرنا، یہ ہم نوجوانوں کو دیکھنا ہے، ہم نوجوانوں کو دیکھنا ہے۔ ہم نوجوان جو آج اس لائن میں ہیں، ہو سکتا ہے ہمارا کوئی دوسرا نوجوان قرض کے اندر مبتلا ہو، یا اس نے ہم سے قرض لیا ہو، اس میں اس کے لیے ہم آسانیاں کریں، اللہ دنیا آخرت میں آسانیاں کرے گا۔ ایک دوسرے کے عیوب کو چھپانا آج یہ نوجوانوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، واٹس ایپ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے کسی کی عزت مت اچھالیے۔ ہم نوجوان ہیں، ہم سے گناہ بھی ہوتے ہیں، ہم بڑے سے بڑے گناہ میں ملوث بھی ہو جاتے ہیں۔ اگر ہمارا کوئی بھائی، ہمارا کوئی نوجوان کسی گناہ کے اندر ملوث ہو گیا ہے تو اس کو نصیحت کریے، اس کو سمجھائیے کہ وہ اس گناہ والی زندگی سے باہر ہو جائے، وہ توبہ کر لے، وہ استغفار کر لے۔ لیکن نوجوان آپس میں کہیں ایک دوسرے سے حسد کی بنا پر یا سماج برادری کے بنا پر کوئی نوجوان کسی نوجوان بھائی کی عزت کو نہ اچھالے، ایک دوسرے کی عزت کا خیال رکھیں۔ اگر ہم ایک دوسرے کی عزت کا خیال رکھیں گے تو اللہ رب العزت بھی ہماری عزت کا خیال رکھے گا۔ ہم کسی کی برائی عیب پر پردہ ڈالیں گے، اللہ رب العزت بھی ہماری برائی عیب پر پردہ ڈالے گا۔ اور واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ ایک بندہ جب تک کسی بندے کی مدد میں رہتا ہے، کسی بھائی کی مدد میں رہتا ہے، اللہ رب العزت بھی اس کی مدد میں رہتا ہے۔ آج ہمارے لیے بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، ہم اور آپ آگے بڑھیں اور سوچیں، علماء کرام کی رہنمائی لیں۔ دیکھیے، ایک تو نوجوان وہ ہے جو دین سے بالکل دور ہے، ایک نوجوان وہ ہے جو دین سے قریب ہے، دینی شعور ہے اس کے اندر، لیکن اس کے لیے ہم ایک نصیحت کریں گے۔ آج یوٹیوب کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے بہت سارے لوگوں کے علمی بیانات آتے ہیں ہمارے سامنے، لیکن یہ جن کے بیانات آتے ہیں، جن کی تقریریں ہم سنتے ہیں، ان کے بارے میں پہلے علماء کرام سے پوچھ لیں
کہ ان کی تقریریں سننی چاہیے یا نہیں چاہیے۔ آج کئی لوگ، اگر میں آپ مجھ سے پوچھیں تو میں نام لے کر کہوں کہ ہمارا کوئی نوجوان اگر انجینئر مرزا کے چکر میں ہو، اس کو سنتا ہو تو اس کو سننا بند کر دیجیے۔ کوئی جاوید احمد غامدی کو سنتا ہو، اس کو سننا بند کر دیجیے۔ ٹھوس مضبوط علم رکھنے والے لوگوں کو سنیے۔ دین یہ نہیں ہے کہ جو لوگ آئے لچھے دار تقریر کر کے چلے جائے، نہیں، اصل علماء کو سنیے، جن کی تقریر سننے کے بعد آپ کو کچھ فائدہ ہو، جو آپ تک صحیح دین پہنچا سکے۔ ضروری نہیں ہے کہ تقریروں کے اندر چلایا جائے، گا کر کے تقریریں کی جائے، آپ کو ہنسایا جائے، یہ دین کا حصہ نہیں ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت اچھے علماء جن کی وجہ سے آج دنیا بھر کے اندر دعوت کا کام ہو رہا ہے، جنہوں نے کئی شاگرد دعوت کے فیلڈ میں چھوڑے ہیں، لیکن ہم وہ جو پیار محبت سے آ کر صحیح منہج کے مطابق سمجھاتے ہیں اور ان کی تقریروں کے اندر کوئی مسالہ نہیں ہوتا، اس کے لیے ہم ان کی تقریروں کے اندر جھونکا مارتے ہیں، سوتے ہیں۔ اصل علم علماء سے لیجئے، علماء سے لیجئے، علماء سے پوچھئے۔ آج ایسے کئی گمراہ لوگوں کے ذریعے ہماری تباہی ہو رہی ہے۔ ہمارا نوجوان ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے، کہتا ہے فلاں نے یہ کہا، حالانکہ اس میں کئی ایسے ہوتے ہیں جو قرآن بھی صحیح سے نہیں پڑھ سکتے، کئی ایسے ہیں جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، جبکہ آپ پیچھے جائے تو پتا چلا اہل حدیث تو کیا، وہ سنی بھی نہیں ہوتے ہیں۔ اپنے آپ کو بچائے ایسے لوگوں سے، علماء کرام سے رابطے میں رہیں، علماء کرام کی مجلسوں میں بیٹھیں، اور جو فتویٰ دینے کے اہل ہوتے ہیں، جو فتویٰ دے سکتے ہیں۔ آج میں چند نام آپ کے سامنے رکھ دوں۔ الحمدللہ بھوج کچھ میں بہت علماء ہیں، ہم کو بھی کئی بار لوگ فون کرتے ہیں اس میں آپ کا کیا کہنا ہے، لیکن ہم دین کی موٹی موٹی باتیں لوگوں کو بتا دیتے ہیں، لیکن وہ مسئلے جس کے اندر واقعی بہت علم کی ضرورت ہے یا حساس مسئلے ہیں، اس میں ہم خود علماء کرام کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ آج ہمارے پاس الحمدللہ ڈاکٹر عبید الرحمان مدنی جیسے علماء ہیں، ممبئی مرکز امام بخاری کے اندر، ایسے لوگوں سے علم حاصل کیجیے۔ شیخ کفایت اللہ سنابلی حفظہ اللہ، شیخ عنایت اللہ مدنی ہیں، شیخ محفوظ الرحمان فیضی صاحب ہیں۔ ہمارے اس کچھ کے اندر بہت سارے علماء ہیں، ان میں سے ہمارے شیخ عبد القیوم صاحب بھی، عبد القیوم صاحب آپ کے مقامی عالم، یہاں پر شیخ الیاس بیٹھے، اور دوسرے بھی علماء ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کے پاس علم نہیں ہے، الحمدللہ سب کے پاس علم ہے۔ اچھے علماء سے ملیے، ان کے سے رابطہ رکھیے، ان سے اپنے مسائل کا حل لیجیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہماری اصلاح فرمائے، اللہ تعالی ہمارے نوجوانوں سے کام لے لے، اللہ تعالی ہمارے نوجوانوں کو دینی کام کے لیے کھڑا کرے، ان سے سماج معاشرے کی اصلاح کا کام لے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو نوجوان ہیں وہ یہاں پر کچھ دیر بیٹھیں، انشاءاللہ کچھ بات چیت ہم کریں گے اور آپ سے بھی کچھ مشورہ لیں گے، آپ لوگ کچھ اپنی باتیں رکھیں، کچھ اپنی تعلیم کے بارے میں بتائیں، تاکہ پھر انشاءاللہ ہم نماز پڑھ کے یہاں سے جائے۔ تقریر کرنا ہی ہمارا صرف مقصد نہیں ہے، بلکہ آپ نوجوان ہیں، آپ سب یہاں پر بتائیں کہ ہم کیسے، خاص کر کے ہم یہاں کے ہیں، کچھ بھوج کے ہیں، تو کچھ بھوج کے اندر جو ہمارے مسئلے ہیں، مسائل ہیں، ہم کچھ بھوج کے لیے کیا کر سکتے ہیں، اپنی جماعت کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، یہاں پر جو بھی ہماری پریشانیاں ہیں ان کو دور کرنے کے لیے ہمیں کیا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ کچھ جماعت کے ذمہ دار بھی موجود ہے، الحمدللہ شہری جماعت کے بھی ذمہ دار موجود ہے، آج سب یہاں پر ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ آگے آئیں، کچھ باتیں رکھیں، اور ہم بھی ذمہ دار سے گزارش کریں گے کہ مستقبل کے اندر کوئی ایسی ٹیم ہمارے پاس ہو جو اس کام کو لے کر آگے چل سکے، جہاں دعوت تبلیغ کا بھی کام ہو اور سماج معاشرے کی جو ضرورتیں ہیں، اصلاح کے جو کام ہیں، اس کے اندر بھی ہم ان نوجوانوں سے فائدہ اٹھا سکے۔ اللہ رب العزت جب تک زندہ رکھے، ایمان اسلام کے ساتھ زندہ رکھے، ہمارا خاتمہ ہو تو بھی ایمان کی حالت میں ہو۔